بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 54 ہے۔ پی چند نے کہا، حشمت خان کے ذمے میری قوم کا بہت سا ادھار نکلتا ہے۔ اس نے چینی قوم کو بھی بہت سے نقصانات پہنچائے ہیں۔ اس کا باپ شرافت علی ہمارے خلاف ایجنٹ کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہیلی کاپٹر میں اس کا باپ بھی موجود ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں شرافت علی بھی موجود ہے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر تو جلد از جلد اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ پی چند نے ہیلی کاپٹر کی رفتار بڑھائی۔ درمیانی فاصلہ کم ہو گیا تو میں نے پی چند کے اشارے پر سیٹ کے نیچے سے ٹامی گن اٹھائی، ہڈ اوپر کیا اور دوسرے ہیلی کاپٹر پر برسٹ مارا۔ اس کے شکم سے دھواں خارج ہونے لگا۔ میں نے دوسرا برسٹ مارا، ہیلی کاپٹر فضا میں ڈولنے لگا، پھر وہ نیچے اترنے لگا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ گر نہیں رہا، بلکہ حشمت خان اسے خود نیچے اتار رہا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ ہیلی کاپٹر گرنے کی صورت میں تو پاش پاش ہو ہی جاتا اور اس کا مطلب یقینی موت ہوتا۔ شاید نیچے اتر کر وہ اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتا تھا۔ لگتا یہی تھا کہ ان کے پاس اب کوئی لوڈڈ ہتھیار نہیں تھا، اس لیے جواباً ادھر سے کوئی گولی نہیں آئی۔ وہ ہیلی کاپٹر کو باحفاظت اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھلتے اور حشمت خان کو چھلانگ لگا کر اترتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک نہایت عمر رسیدہ آدمی کو سہارا دے کر ہیلی کاپٹر سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بال برف کی طرح سفید، مگر صورت الٹے توے کی طرح سیاہ تھی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ حشمت خان کے سہارے وہ بڑی مشکل سے ہیلی کاپٹر سے اترنے میں کامیاب ہوا اور وہ دونوں گرتے پڑتے پہاڑی راستے پر بھاگنے لگے۔ نواب شرافت کی وجہ سے اس کے بیٹے کو بھاگنے میں دقت پیش آ رہی تھی، کیونکہ نواب سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بوڑھے جسم میں طاقت ہی کہاں تھی۔ میں اس کھنڈر ہوتے انسان کو دیکھ کر دم بخود سا رہ گیا۔ میں اس سے انتقام لینے آیا تھا، وہ تو میرا ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دہشت کے عالم میں لنگڑاتے اور گرتے پڑتے اپنے بیٹے کے ساتھ گھسٹتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو مجھے ترس آیا، مگر پھر مجھے میری امی کی ڈائری کے مندرجات یاد آ گئے اور میرے جسم میں گویا انگارے بھر گئے۔ ہر مسام جہاں سے شعلے پھوٹنے لگے۔ اس وقت تک پی چند نے بھی ہیلی کاپٹر نیچے اتار لیا تھا۔ اس نے اپنا ہیلمٹ وغیرہ اتار لیا تھا۔ حشمت اور شرافت کے پاس یقیناً کوئی لوڈڈ ہتھیار نہیں تھا، ورنہ وہ رک کر ہم پر فائر کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ پی چند قدرے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم ان پر برسٹ مار کر ان کا قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے گویا کسی خواب سے چونکتے ہوئے کہا، میں انہیں اتنی آسان موت نہیں مارنا چاہتا۔ تاہم میں نے اس طرح فائر کیا کہ حشمت خان کی صرف ایک ٹانگ میں گولی لگی۔ وہ گر پڑا۔ اس کا باپ گولی کھائے بغیر ہی اس کے ساتھ گر پڑا۔ انہوں نے اٹھ کر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی، مگر ان سے 2 قدم بھی نہ چلا گیا۔ تب میں ہیلی کاپٹر سے اتر کر ایک پاؤں گھسیٹتا ان کے قریب جا پہنچا۔ گن میں نے پی چند کو تھما دی تھی، میں خالی ہاتھ تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے ان دونوں کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ نواب شرافت علی کی شکل واقعی اس کے اعمال کی طرح کری تھی، لیکن بیٹا وجی تھا۔ نہ جانے وہ اس کا بیٹا تھا بھی یا نہیں، لیکن اعمال تو یہی بتاتے تھے کہ اس کی رگوں میں ایسے ہی باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ بس اتنی ہی طاقت تھی بھاگنے کی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے خود اپنی آواز سانپ کی پھنکار سے مشابہ محسوس ہوئی۔ نواب شرافت علی خوف، مشقت اور نکاہت کے باعث تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کوئی وقت ہوگا کہ اسے دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ کانپتے ہوں گے، مگر آج اس کی کیفیت خزاں رسیدہ پتے کی سی تھی۔ میں نے ان دونوں کے منہ پر تھوک دیا۔ حشمت خان نے مجھے ہنستا دیکھ کر گھونسا رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ایک ہی بازو سے اسے پتھریلی زمین پر پٹخ دیا۔ پھر میں نے انہیں ایک پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میرے مضبوط جوتے ٹوٹ چکے تھے، لیکن اب بھی ان کی ٹھوکریں تکلیف دہ تھیں۔ وہ تڑپنے اور بلبلانے لگے۔ شرافت علی کو میں کم ٹھوکریں رسید کر رہا تھا کہ وہ کہیں جلد ہی نہ مر جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لہو میں لتھڑے ہوئے گوشت کی گٹھڑیاں سی بن کر رہ گئے۔ اس دوران وہ تڑپتے رہے، سسکتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، مگر ان کے الفاظ میری سماعت کے گنبدوں سے ٹکرا کر لوٹتے رہے۔ آخرکار ان میں چیخنے چلانے کی بھی سکت نہ رہی۔ وہ اب صرف ہچکیاں اور سسکیاں سی لے رہے تھے۔ ان کے وجود گویا پلپلے ہو چکے تھے اور تشنجی سے انداز میں جھٹکے کھا رہے تھے۔ میں نے شرافت علی کے خون میں لتھڑے ہوئے سفید بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا
اور اس پر جھکتے ہوئے کہا، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو نواب شرافت علی خان، میں عزیزہ خانم کا بیٹا ہوں۔ تمہیں یاد ہے عزیزہ خانم کون تھی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا؟ اس کے خون آلود چہرے کے عضلات پھڑ پھڑائے اور اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر خون اس کی آنکھوں میں پھسل آیا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ کچھ بولے، کوئی جواب دے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ پی چند میرے قریب آئی، وہ گویا مقصد سمجھتے ہوئے بولی، تم انہیں کسی عبرت انگیز طریقے سے مارنا چاہتے ہو نا؟ میں صرف اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ شدید غیظ و غضب سے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چہرے ان دونوں کے لہو لہان تھے، لیکن خون در حقیقت مجھ پر سوار تھا۔ ذرا نیچے دیکھو، اس نے پہاڑی کے نشیب میں اشارہ کیا۔ میں نے جھک کر دیکھا، نشیب میں ایک گدلی نہر سی بہہ رہی تھی، پاٹ خاصا چوڑا تھا، اسے چھوٹا موٹا دریا کہا جا سکتا تھا۔ پی چند بولی، انہیں اس میں پھینک دو، ڈوب کر مرنا کوئی ایسی عبرت انگیز موت نہیں ہے۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں بڑی مشکل سے کہا، ان کے ڈوب مرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پی چند بولی، اس ندی میں مگرمچھ پائے جاتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے مگرمچھ اپنے شکار کو کیسے کھاتا ہے؟ شاید وہ انہیں نگل جاتا ہے۔ میں نے کہا۔ پی چند نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان جتنے بڑے شکار کو وہ نہ تو نگل پاتا ہے اور نہ ہی اس کے دانت چبانے کے کام آتے ہیں۔ وہ انسان کو جبڑے میں نوکیلے دانتوں کی مدد سے پھنسا کر کسی درخت پر مارتا ہے، اور اس وقت تک مارتا رہتا ہے جب تک اس کا جسم ملغوبہ نہیں بن جاتا۔ اس ملغوبے کو وہ نگلتا ہے۔ میں نے طمانیت سے سر ہلایا اور دونوں باپ بیٹوں کو گھسیٹ کر نشیب میں پھینک دیا۔ ان میں بولنے اور حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی، مگر اس وقت ان کی چیخیں فضا میں گونج کر رہ گئیں۔ پانی میں ان کے گرنے کا زوردار چھپاکا سنائی دیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، چند لمحے بعد وہ دونوں سطح آب پر نمودار ہوئے، مگر اس طرح کہ حشمت خان کا سر اور کندھے ایک دیو پیکر مگرمچھ کے جبڑوں میں تھے اور نواب شرافت علی خان کی ٹانگیں۔ مگرمچھ اس طرح انہیں دبوچے بڑے سست اور کاہلی آمیز انداز میں کنارے پر آئے۔ درخت خاصے دور تھے، مگر وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے پھڑکتے جسموں کو منہ میں دبائے ان تک پہنچ ہی گئے۔ پھر وہ انہیں اس طرح درختوں پر مارنے لگے جیسے دھوبی کپڑوں کو سل پر پٹکتا ہے۔ وہ میری زندگی کا ایک حیرت انگیز اور ناقابل فراموش منظر تھا۔ چند لمحے بعد خون کے چھینٹے اڑ اڑ کر دور تک جانے لگے۔ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد مجھے ابکائی سی آ گئی اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے وجود میں ٹھنڈک سی اتر آئی تھی، مگر میرے اعصاب اب بھی مرتعش تھے۔ آخرکار نیچے سے دھمک کی سی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئیں۔ اس کے چند لمحے بعد ہی میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں نہ حشمت خان تھا اور نہ ہی اس کا باپ شرافت خان۔ مگرمچھ بھی واپس پانی میں چلے گئے تھے، بس درختوں کے تنے گوشت اور خون کے ملغوبے سے لتڑے رہ گئے تھے۔ ایک طرف صرف ایک جوتا پڑا رہ گیا تھا اور اس میں پنڈلی کی ہڈی اٹکی رہ گئی تھی۔ اس ہڈی پر ذرا بھی گوشت نہیں تھا۔ جوتے سے نکلی ہوئی وہ لمبی سی ہڈی نہ جانے کیوں کچھ ڈراؤنی سی لگ رہی تھی۔ میں جھرجھری سی لے کر اور کراہت سی محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹایا۔ چند لمحے تک میں وہیں کھڑا گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ پی چند نے بھی مجھ سے واپس چلنے کے لیے نہیں کہا۔ وہ بغور میری کیفیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے دل میں اس وقت ایک عجیب سناٹا پھیلا ہوا تھا، جبکہ میرے ذہن میں خیالات کا ایک ہجوم تھا۔ اپنی ساری جدوجہد کی ایک فلم سی میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ ایک عمر کی تلاش اور ایک طویل جاں گسل جدوجہد کے بعد اصل دشمن چند سیکنڈ میں ٹھکانے پر لگ گیا تھا۔ انتقام کی ایک طویل اور اذیت ناک کہانی کو چند لمحوں میں اختتام مل گیا تھا۔ جب یہ منزلیں سر نہیں ہوئی تھیں تو میں ان کے بارے میں سوچتا تھا، نہ جانے کیا کیا تیاریاں کرتا تھا، کیا کیا پروگرام بناتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ مجھے صدیوں کا سفر درپیش تھا، لیکن اب جب کہ سفر طے ہو گیا تھا تو جیسے رگو پے میں ایک یخ بستگی سی پھیل گئی تھی اور میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، بس اتنی سی بات تھی؟ میں نے اس افریت کو نیست و نابود کر دیا تھا اور میں اب محسوس کر رہا تھا کہ یہ تو محض ایک حوا تھا جو وقت نے میرے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ ویسے بھی جب انتہائی دشوار کام بھی تکمیل پا جاتے ہیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ ایسا مشکل کام نہیں تھا۔ آدھ پون گھنٹہ پہلے تک مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا۔ ہر قدم پر میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ موت مجھے نگلنے لگی ہے، لیکن میں موت سے بچتا چلا آیا تھا اور اس خبیث کے لیے موت بن گیا تھا جس کا ایک خبیث جانشین بھی اس سے زیادہ طاقت پکڑ رہا تھا۔ آخر پی چند میرا ہاتھ تھامتے ہوئے ملائمت سے بولی،
چلو اب واپس چلتے ہیں۔ میں اپنے پاؤں میں پھنسے شکنجے کو گھسیٹتا اس کے ساتھ واپس ہیلی کاپٹر میں آ بیٹھا۔ اب وہاں رکنا فضول تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جذبات کی آندھیاں تو جانے کب تک میرے وجود میں چلتی رہیں گی، لیکن مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو چکا تو میں نے نیچے چٹانوں کے لامتناہی سلسلے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، اب تم واپس وادی کی طرف جا رہی ہو نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا تو میں نے کہا، پرواز ذرا نیچی ہی رکھو تو میں راستے میں وہ مقام بھی دیکھ لوں جہاں میں کچھ دیر کے لیے اترنا چاہتا ہوں۔ وہی جگہ تو نہیں جہاں سے تم میرے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے ہیلی کاپٹر کو بتدریج نیچے لاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ جگہ اس سے کافی آگے ہوگی۔ صحیح محل وقوع کا مجھے اندازہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ بہرحال وہاں چوبی تختوں اور گھاس پھوس سے بنا ہوا ایک مکان موجود ہے جو دور سے ہی نظر آ جائے گا۔ اب ہم چٹانوں کی چوٹیوں کو تقریباً چھوتے ہوئے گزر رہے تھے۔ وہ میدان ہمیں نظر آ چکا تھا جہاں سے ہم حشمت خان کے تعاقب میں روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد کا وہ راستہ جو میں نے سرنگ میں طے کیا تھا اور مجھے میلوں طویل محسوس ہوا تھا، اب بے حد مختصر لگا۔ سرنگ تو نہ جانے کہاں تھی، وہ مکان البتہ مجھے جلد ہی نظر آ گیا۔ ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر پی چند نے ہیلی کاپٹر اتارا۔ میں ہیلی کاپٹر سے اترنے لگا تو میرا پاؤں میں پھنسا ہوا شکنجا ایک بار پھر دروازے میں پھنس گیا۔ او، اس کو تو میں بھول ہی گئی تھی، پی چند چونک کر بولی۔ پہلے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس نے کنٹرول بورڈ کے نیچے بنا ہوا ایک خانہ کھولا۔ اس میں طرح طرح کے چھوٹے بڑے اوزار بھرے ہوئے تھے۔ اس نے دھات کاٹنے والی ایک پتلی سی آری نکالی اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ مہماتی ہیلی کاپٹر ہے، اس میں بڑی بڑی عجیب چیزیں ہیں، بلکہ یوں کہو کہ بے شمار الجھنوں کے حل موجود ہیں۔ وہ آری سیدھی کر کے میرے پاؤں کی طرف جھکنے لگی، لیکن میں نے آری اس کے ہاتھ سے لے لی اور سیٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے جھک کر شکنجے کا ایک نسبتاً پتلا حصہ منتخب کر کے اس پر آری چلانی شروع کر دی۔ عمدہ آری نے چند منٹ میں ہی اس سلاخ نما حصے کو کاٹ ڈالا اور میرا پاؤں اس عذاب سے آزاد ہو گیا۔ میں نے جوتا اور اونی موزہ اتار کر دیکھا، اتنی دبیز تہوں کے تحفظ کے باوجود میرے ٹخنے کی کھال پھٹ چکی تھی اور خاصا خون موزے میں جمع ہو چکا تھا۔ پی چند سے ایک کپڑا لے کر پاؤں صاف کر کے میں نے دوبارہ جوتا پہن لیا، شکنجا دروازے میں سے نکال کر ایک طرف پھینکا اور پی چند کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے میں مکان کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر میں ہیروں کا تھیلا اٹھائے واپس آیا تو پی چند کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ پورے کا پورا ہیروں سے بھرا ہوا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بے شک، میں نے جواب دیا، اور یہ اس جھونپڑی میں پڑا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے بولی، اگر ہم اسے لے کر بیلجیم چلے جائیں تو ہیروں کی مارکیٹ میں ہول سیل ڈیلر کے طور پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ ابھی ذرا دیکھتی جاؤ۔ میں تھیلا پچھلی سیٹ پر رکھ کر اس کا منہ بند کر کے دوبارہ مکان کی طرف گیا۔ دوسرے چکر میں نوٹوں سے اور تیسرے چکر میں بیش قیمت زیورات سے بھرا ہوا تھیلا بھی اٹھا کر میں ہیلی کاپٹر میں رکھ چکا تو پی چند انگشت بدے نداں رہ گئی۔ دولت ہمیشہ ہمارے ہاتھ کا میل رہی ہے، وہ بالآخر بولی۔ اس کے باوجود مجھے یہ اعتراف کرنے میں آر نہیں کہ یکمشت اتنی دولت میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ یہی بات میں کہہ سکتا ہوں، میں نے کہا، حالانکہ کمانے میں کچھ کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بدبخت کی زندگی کا ہر لمحہ دولت جمع کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ وہ ہیلمٹ پہنتے پہنتے میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ویسے میں تمہیں ایک سچی بات بتاؤں، اگر اتنی دولت میں تمہارے اور اپنے باپ کے سوا کسی اور کے پاس دیکھتی تو شاید اسے گولی مار کر ساری کی ساری لے اڑتی۔ ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہو چکا تھا تو اس نے پوچھا، اب تم کیا کرو گے اس دولت کا؟ بمبئی لے جاؤ گے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، دیکھتی جاؤ۔ اس بار پی چند نے ہیلی کاپٹر جہاں اتارا اس ہموار قطع زمین سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک طویل و عریض میدان نظر آ رہا تھا جس کے گرد خاردار تاروں کی باقاعدہ حد بندی موجود تھی اور ایک سرے پر خوبصورت سٹیج اور شامیانہ سا لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ غالباً وہی بڑا میدان تھا جس کا ذکر میں کئی بار سن چکا تھا۔ بستی کے تمام اہم اجتماعات غالباً یہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی وہاں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ خالی سٹیج کے گرد جمع تھے، کچھ کسی طرف جا رہے تھے، کچھ کسی طرف، اور کسی طرف سے مردوں اور عورتوں کی ٹولیاں واپس آ رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر کی آواز سن کر سب ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پھر میں نے ایک طرف سے ایک خوبصورت اور شاہانہ طرز کی بگی آتے دیکھی، کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ اس وقت میں اور پی چند ہیلی کاپٹر سے اتر چکے تھے اور میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔
جب بگی رکی اور اس کا پردہ اٹھتے ہی سینڈریلا نیچے کودی۔ وہ اس وقت ایک لمبا سا سفید لبادہ پہنے ہوئے تھی، سر پر ایک سکارف سا باندھا ہوا تھا، پیروں میں فل بوٹ تھے۔ وہ دور سے شاید راہبہ نظر آتی، لیکن اس کا چہرہ کسی راہبہ کا چہرہ ہرگز نہیں تھا۔ اس چہرے پر زندگی کی تب و تاب اور حسن و دلکشی کا حالہ دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا، جو سراسر رہبانیت کی ضد تھا۔ اس وقت تو یہ چہرہ کچھ اور بھی دمک رہا تھا، تمتما رہا تھا۔ اس نے سہارا دے کر بگی سے جسے اتارا وہ کیٹی تھی۔ اسی لمحے سینڈریلا نے مجھے اور پی چن کو دیکھ لیا اور کیٹی کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے ہماری طرف لپکی۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں تو 100 طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے اندیشہ ہو چلا تھا کہ حشمت خان سے مارکے میں خدا نخواستہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں کچھ کہے بغیر تیزی سے کیٹی کی طرف بڑھا جو بگی کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اس پر جتنا تشدد ہو چکا تھا اس کے باعث اس کی حالت تو ابتر تھی ہی، لیکن اب میری طرف دیکھتے ہوئے اس کے زخمی چہرے اور تھکی تھکی سی آنکھوں میں ایک عجیب سی یاسیت سمٹ آئی تھی، جیسے اسے شکوہ ہو کہ میں سینڈریلا اور پی چن جیسی حسیناؤں کی موجودگی میں اسے بھول بیٹھا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے ذہنی اور جسمانی طور پر اتنی تکلیف اٹھائی تھی کہ اس کی آنکھوں میں یہ تاثر جھلک آیا تھا، ورنہ وہ گلا شکوہ کرنے والی عورت نہیں تھی۔ میں نے اسے کندھوں سے تھام لیا، اس کی متورم آنکھوں میں جھانکا اور صرف اتنا کہا، کیٹی، میں ہمیشہ تمہارا مشکور رہوں گا کہ میری خاطر تم نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ وہ جیسے اپنی ساری تکلیف بھول کر میری باہوں میں سمٹ آئی اور سوجے ہوئے ہونٹوں کو بمشکل حرکت دے کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بس مجھے سلے میں یہی چند الفاظ درکار تھے۔ مجھے اس وقت وہ دنیا کی حسین ترین عورت معلوم ہو رہی تھی۔ بس کچھ دیر اور بے آرامی برداشت کر لو کیٹی، پھر ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور میں جلد از جلد تمہارے آرام و آسائش اور علاج کا انتظام کروں گا۔ تم میری فکر نہ کرو۔ اس نے ایک بار پھر مسکرانے کی کوشش کی اور مجھ سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ میں اتنی بری حالت میں نہیں ہوں جتنی میں نظر آتی ہوں۔ بلا کا حوصلہ تھا اس میں۔ سینڈریلا اور پی چن ہم سے آن ملی تھیں۔ میں نے ان کا تعارف کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور سینڈریلا نے بھی پی چن کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ پی چن نے یوں پوچھا جیسے اسے واپس جانے کی جلدی ہو۔ کیا تم میرے ساتھ واپس کھٹمنڈو چلنا پسند کرو گے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، لیکن ذرا ٹھہر کر۔ کچھ دیر نہیں، تمہیں بہت دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا، سینڈریلا جلدی سے بولی۔ میں بستی والوں سے خطاب کرتے وقت تمہارا تفصیلی ذکر کر چکی ہوں، تمہیں اپنا اور اس بستی کا نجات دہندہ قرار دے چکی ہوں۔ ابھی تو تمہیں بستی والوں سے خطاب بھی کرنا پڑے گا۔ مجھے بخش دو سینڈریلا، میں نے جلدی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تقریر وغیرہ میرے بس کی بات نہیں، مستقبل میں بھی میرا لیڈر بننے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے تمہیں بستی والوں سے جو کچھ کہنا ہے خود ہی کہتی رہو۔ ویسے بھی مجھے ان کی زبان نہیں آتی اور انگریزی تو سب ہی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تمہاری تقریر کا ترجمہ ساتھ ساتھ سنوایا جائے گا، سینڈریلا بولی۔ میں اس کے باوجود تیار نہیں، میں نے دوبارہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ البتہ بستی والوں کی ایک امانت میرے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تم بستی والوں میں فردن فردن تقسیم کر دو۔ یہ سب تمہارے عقیدت مند تو ہیں، لیکن یوں وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے بے دام غلام بن کر رہ جائیں گے، کیونکہ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں دنیا کے بیشتر انسانوں کی طرح ان کا مسئلہ بھی معاشی ہے۔ ہم اس وقت میدان سے قدرے فاصلے پر ایک چھپر کے نیچے قدرے کم روشنی میں کھڑے تھے۔ لوگ جو غالباً میدان ہی سے گئے ہوئے تھے تیزی سے آ رہے تھے اور میدان بھرتا جا رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں رہے گی۔ سینڈریلا کی سمجھ میں شاید میری بات نہیں آ سکی تھی، لیکن جب میں نے اسے ساتھ لے جا کر ہیلی کاپٹر سے ہیروں، نوٹوں اور زیورات کے بڑے بڑے تھیلے اتار کر دکھائے تو وہ بھی پی چن کی طرح خاصی حیران نظر آئی، لیکن اس کی حیرت اس وقت دو چند ہو گئی جب میں نے کہا، 2-3 آدمیوں کو بلا کر یہ تھیلے سٹیج پر پہنچاؤ اور اپنی اس رعایا میں تقسیم کر دو۔ کس طرح تقسیم ہوگی؟ یہ مختلف مالیتوں کی چیزیں ہیں، وہ قدرے پریشانی سے بولی۔ لنگر کی طرح، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم مالیت کی فکر میں نہ پڑو، بس یہ دیکھنا کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جائے، کسی کو ہیرا، کسی کو نقدی، کسی کو زیور، اور کوئی محروم نہ رہ جائے۔ پھر میں نے تھیلے ہیلی کاپٹر سے اتار کر زمین پر رکھتے ہوئے کہا، اور میری تعریف میں بستی والوں کے سامنے زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک بہت ہی حقیر سا انسان ہوں، اور پھر میں بستی والوں پر کوئی احسان کر کے نہیں جا رہا،
میں یہاں اپنے ایک کام سے آیا تھا، وہ پورا کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے پی چند کو پائلٹ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کیٹی کو سہارا دے کر اوپر چڑھا دیا۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ سمیت 4 افراد کی گنجائش تھی۔ ہم بیٹھ چکے تھے تو میں نے جھک کر کہا، بس ہم تو اب جا رہے ہیں، تم اپنا کام کرو۔ سنڈریلا دم بخود سی کھڑی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلملاہٹ بھی محسوس کی۔ اس جھلملاہٹ کے ساتھ ساتھ ایک بے عنوان سی حیرت بھی اس کی آنکھوں میں جا گزی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں یہ سب کچھ کر کے اس طرح اچانک رخصت بھی ہو سکتا ہوں۔ ان گنت ان کہی باتیں گویا اس کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ کر رہ گئی تھیں۔ وہ نہ جانے کیا کچھ سوچ بیٹھی تھی، لیکن میں اب کئی وجوہات کی بنا پر یہاں 1 منٹ بھی فاضل گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میرا مشن ختم ہو چکا تھا اور محض جذباتیت کے مظاہروں، فضول کاموں یا سستانے میں وقت ضائع کرنے کا میں خواہش مند نہیں تھا۔ دوسری بات جو زیادہ اہم تھی وہ یہ کہ سنڈریلا انہی عورتوں میں سے تھی جنہیں میں اصطلاح میں ساحر عورتیں کہا کرتا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میں جتنا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا اتنا ہی وہ مجھے مسحور کر لے گی، اپنی ذات کا اسیر بنا لے گی، اور میری زندگی میں کسی کی بھی ذات کا اسیر بننے کی گنجائش نہیں تھی۔ گو کہ مجھے اپنی ذات پر اعتماد بھی تھا کہ جب تک میں خود نہ چاہوں مجھ پر کسی کا سحر اثر انداز نہیں ہو سکتا، لیکن میں پھر بھی ایسے معاملات میں فی الحال خود پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پر تیزی سے گھومنے لگے تو سنڈریلا دور چلی گئی۔ اب دن کی روشنی پوری طرح اس پر پڑ رہی تھی۔ وہ اب بھی دم بخود سی نظر آ رہی تھی، گویا جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہی ہو جس نے اسے حیرتوں کے چنگل میں دھکیل دیا ہو۔ اب سبھی ہماری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ سنڈریلا کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ وہ بستی کے معززین معلوم ہوتے تھے جو ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کر کے سنڈریلا سے غالباً ہمارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ کافی پرجوش نظر آ رہے تھے، لیکن سنڈریلا جیسے ان کی آوازیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ لوگ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں ہیلی کاپٹر کی طرف بھی بڑھے، لیکن پی چن نے اسی وقت تھروٹل کھینچا اور ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد وادی، اس کے مکین، سنڈریلا سب نیچے اور بہت پیچھے رہ گئے۔ میں افق پر پھیلی کندنی دھوپ کو دیکھتا رہا اور اب مجھے بھی گزری ہوئی شب محض ایک خواب محسوس ہونے لگی تھی، ایک پرہنگامہ خواب۔ مگر جسم و جان میں اب جو تھکن اور سستی محسوس ہونے لگی وہ گواہی دے رہی تھی کہ گزشتہ شب کے ہنگامے خواب نہیں حقیقت تھے۔ پی چن نے جب سے پرواز شروع کی تھی وہ بالکل چپ چپ اور لا تعلق سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ میری آنکھیں غنودگی میں بند نہ ہو جائیں۔ میں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کیٹی کی طرف دیکھا، وہ بھی خلا میں نہ جانے کس چیز کو گھور رہی تھی۔ چونک کر میری طرف متوجہ ہوئی، پھر جھرجھری سی لے کر میرے کچھ اور قریب کھسک آئی، جیسے اب بھی کچھ غیر مرئی افریت اسے ڈرا رہے ہوں۔ کھٹمنڈو پہنچ کر کیٹی کو ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کرنا پڑا، جہاں کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں کئی دن لگیں گے، اور اگر اس کے علاج میں مزید ذرا بھی تاخیر کی گئی تو اس کی چوٹیں اور زخم وغیرہ بگڑتے چلے جائیں گے۔ پی چن اور اس کے باپ لیو تانگ نے اسے داخل کرنے کا بندوبست کیا تھا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ چائنا ٹاؤن میں واقع وہی پر اسرار سا گھر جس کے بیرونی حصے میں نام نہاد نوادرات کی وہ اثرت زدہ سی دکان تھی۔ اندر سے لیو تانگ کا گھر آراستہ و پیراستہ، نہایت شاندار اور پر آسائش تھا۔ پہلے دن تو میں لمبی تان کر سوتا رہا، اپنی پیشانی اور رخساروں پر گرم و گداز ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے میں بیدار ہوا۔ طویل و عریض اور اونچی چھت والی خوابگاہ جس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر قدیم طرز کے ریشمی پردے سرسرا رہے تھے، مل گجے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خوابناک نیل گوں روشنی والے نائٹ لیمپ نے اندھیرا ہلکا کر رکھا تھا اور میں اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی پی چن کے دلکش سراپا کو خاصی حد تک صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ مجھے نہ بھی نظر آتی تب بھی میں اس کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ اب مجھے اس کے وجود کی خوشبو کی پہچان ہو چکی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر سرگوشی میں بولی، اٹھ کر کم از کم کھانا ضرور کھا لو، اس کے بعد خواہ دوبارہ سوتے رہنا۔ اس نے کھانے کا نام لیا تو جیسے میرے معدے میں یک لخت ٹیس سی اٹھی اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے گزشتہ 36 گھنٹوں میں صرف آج دوپہر پی چن کے گھر پہنچنے کے بعد سوپ کا ایک پیالہ پیا تھا۔
پی چند کی قربت شاید میرے اعصاب میں آگ لگا دیتی، اس لیے میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور باتھ روم میں جا گھسا۔ کچھ دیر بعد میں نہا دھو کر کھانے کی میز پر پہنچا تو وہاں پی چند اور اس کے باپ لیو تانگ کے علاوہ ایک نوجوان بھی موجود تھا۔ اس کی عمر غالباً 19-20 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کا جسم ایک سانڈ کی طرح مضبوط اور پھیلا پھیلا نظر آ رہا تھا۔ قد اس کا چھوٹا ہی تھا، اس لیے جسم کا پھیلاؤ کچھ زیادہ ہی نمایاں معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ خاصا چوڑا، رنگت سرخ اور ناک عام چینیوں کی طرح چپٹی تھی، لیکن اس کی آنکھیں عام چینیوں کی طرح زردی مائل یا دھندلائی ہوئی سی نہیں تھیں، بلکہ شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں اور ان سے خون خاری عیاں تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت ہی بیٹھا کسی نہ کسی بات پر خار کھاتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے میری آہٹ سن کر میری طرف بھی دیکھا تو اس طرح دیکھا جیسے میں نے اس کا کچھ چرا لیا ہو۔ پی چند تو جیسے ماحول سے لا تعلق بنی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ البتہ لیو تانگ نے اس نوجوان سے میرا تعارف کروایا۔ اس کا نام لی ین ہے، اور یہ سن کر مجھے نہ جانے کچھ حیرت سی ہوئی کہ وہ پی چند کا منگیتر تھا۔ اس نے میز کی دوسری طرف سے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ بیلچے کی طرح مضبوط تھا۔ میرے تعارف کے جواب میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ لیو تانگ نے بتایا کہ لی ین اس گھر میں اوپر کی منزل پر رہتا ہے۔ کھانا یوں خاموشی سے کھایا گیا جیسے کوئی تعزیتی اجلاس منعقد ہو رہا ہو، اور میرے خیال میں یہ لی ین کی موجودگی کا اثر تھا۔ مجھے کچھ بدمزگی سی محسوس ہوئی اور میں کھانے سے فارغ ہوتے ہی دوبارہ اس خواب گاہ میں آ لیٹا جو میرے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ وہ ہسپتال جس میں کیٹی کو داخل کروایا گیا تھا گو کہ پرائیویٹ تھا، لیکن رات کے وقت ملاقاتیوں کی آمد پر وہاں بھی سخت پابندی تھی، ورنہ شاید اس وقت میں وہیں چلا جاتا۔ بہرحال کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد میں سو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر ایک حسین خواب شروع ہوا جس کا محور و مرکز پی چند تھی، اور جب وہ طویل خواب اختتام پذیر سا ہونے لگا تو نہ جانے کیوں کر مجھے احساس ہوا کہ در حقیقت وہ خواب نہیں تھا۔ پی چند کا گرم و گداز وجود حقیقتاً میری گرفت میں تھا۔ خاصے طویل وقفے کی خاموشی کے بعد میں نے اس کے مہکتے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تمہارے منگیتر سے مل کر قطعاً خوشی نہیں ہوئی۔ میں بھی اس کی منگیتر کہلا کر قطعاً خوش نہیں ہوں، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ پھر کیا مجبوری ہے؟ تم کوئی دیہات کی پروردہ اور ان پڑھ اور مجبور لڑکی تو نہیں ہو، میں نے کہا۔ بعض معاملات میں ہم لوگ ان پڑھ دیہاتیوں اور بلا کے رجت پسندوں میں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، بغاوت نہیں کر سکتے، عہد نہیں توڑ سکتے۔ اس کے لہجے میں دکھ، تاسف اور محرومی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم محض ایک خواب ہی ہو، نسیم سحری کا ایک جھونکا ہو، آج یہاں ہو کل نہ جانے کہاں ہوگے، اور میری طلب محض جسم کی طلب نہیں۔ لی ین بھی ظاہر ہے ایک جسم ہی کا نام ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی نہ جانے کیوں میں تمہارے پہلو میں سمٹ آئی ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا۔ شاید میری مثال تپتے صحرا میں سفر کرتے اس مسافر کی سی ہے جسے کوئی شجر سایہ دار نظر آ جائے تو بے اختیار اس کی چھاؤں میں جا بیٹھے، محض سستانے کے لیے۔ یہ تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھاؤں میں وہ سدا نہیں بیٹھ سکتا، اور نہ ہی درخت کو یا چھاؤں کو ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ شاید تم یقین نہ کرو کہ میں اس قسم کی لڑکیوں میں نہیں ہوں جو ہر ہینڈسم مرد کو دیکھتے ہی دل ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں، لیکن تمہیں پہلی بار ہی دیکھ کر دل کو نہ جانے کیا ہونے لگا۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی پر محمول کرتا ہوں، میں نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ چلی گئی، بالکل اسی طرح جیسے گلشن کے تمام پھولوں سے خوشبو چلی جائے۔ میرے دل میں وہ ایک عجیب سی خلش چھوڑ گئی تھی۔ میں دیر تک مل گجی روشنی میں آنکھیں کھولے پڑا رہا اور اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک وہ میرے اتنے قریب موجود تھی۔ کچھ دیر بعد بالآخر میں ایک بار پھر بے سدھ سو گیا۔ دوسری صبح پی چین نے میری ہدایت کے مطابق مجھے علل صبح ہی جگا دیا۔ میں جلد از جلد کیٹی کی خبر گیری کے لیے جانا چاہتا تھا اور میرا دن بھر ہسپتال میں رہنے کا ارادہ تھا۔ پی چین اور لیو تانگ تو پہلے ہی صبح جلد اٹھنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ میں جب ناشتے کی میز پر پہنچا تو وہ دونوں ہی نہیں بلکہ لی ین بھی میز پر موجود تھا، اور وہی گزشتہ رات کی سی بوجھل خاموشی میری منتظر تھی۔ ایک خاموش طبع ملازمہ نے ہم چاروں کو اپنی اپنی پسند کا ناشتہ دیا۔ ناشتہ کر کے میں نے لباس تبدیل کیا۔ پی چین نے نہ جانے کہاں سے میرے لیے ایک معقول قسم کے سوٹ کا بندوبست کر دیا تھا جو میرے جسم پر خاصا جچ گیا تھا۔
تیار ہو کر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ چائنا ٹاؤن کی گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی کار بھی ان میں آسانی سے نہیں گزر سکتی تھی۔ لیو تانگ یا پی چن کو کہیں دور جانا ہوتا تھا تو وہ گیراج تک پیدل جاتے تھے۔ گیراج میں دیکھ چکا تھا اور اس وقت ان کی کار کی چابی میرے ہی پاس تھی۔ میں نے ناشتے میں بلیک کافی بھی پی تھی۔ اس کے باوجود گھر سے نکلتے ہی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ پر کچھ سستی سی طاری ہے، جو کم ہونے کے بجائے لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک گلی سے گزرنے کے بعد میں دوسری گلی میں داخل ہوا تو چند قدم چل کر میری پلکیں بوجھل ہونے لگیں اور دل چاہنے لگا کہ میں وہیں لیٹ کر سو جاؤں۔